مدنی چینل کے آج ماشاءاللہ 13 سال پورے ہو گئے ہیں اس رمضان میں. 13 سال سے ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے یہ چینل جو ہے دین کی خدمت کی ترویج کر رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت صاحب آپ کو، آپ کی پوری شورا کو. آپ کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کا یہ کارواں جو ہے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلتا چلا جائے اور لوگ دین کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب جب اجتماعی دعا کراتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کی بڑی فضیلت ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے. وہ امام صاحب جب تو شروع کر دیتے ہیں تو پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے وہ درود شریف پہلے اس کا مطلب نہیں پڑھتا ہے، وہ بعد میں تو جب امام صاحب اپنی دعا کی اختتام کرتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے. تو آیا جو ہے وہ درود شریف اول رہ جاتا ہے اور ہم بعد میں پڑھتے ہیں، تو اس کی فضیلت میں کوئی کمی آتی ہے. دوسرا یہ کہ جب امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی نماز کے بعد بہت سارے خیالات، ہماری اپنی دعائیں بھی، اپنے مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اس دعا کے دوران اپنی دعا کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے بھلے جذبات، مرحبا. آپ نے مبارکباد پیش کی، آپ کو بھی مبارک ہو. مدنی چینل آپ کا بھی تو ہے، مسلمانوں کا ہے، تمام عاشقان رسول کا ہے. دعا میں حاجی صاحب ایسا ہے کہ امام تو درود پڑھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اس طرح کہتے ہیں نا. تو یہ اس میں درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، والصلاة والسلام، درود و سلام ہو، ہے نا. تو یہ آگے پھر اس میں گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بولا جاتا ہے. تو امام درود پڑھ لیتا ہے جنرلی. اب رہے مقتدی، تو مقتدی بھی دعا میں شامل تو ہوتے ہیں. تو جس طرح امام پڑھ رہا ہے درود شریف، تو مقتدی بھی اگر پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا، اب اگر کسی نے، آخر میں بھی درود شریف ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، تو دونوں درودوں کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، یہ فضیلت ہے اس کی. اچھا، اب کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، دونوں یعنی پہلا پڑھتا ہے نا دوسرا پڑھتا ہے، ویسے ہی دعا مانگتا ہے، تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا یا کوئی ناجائز کیا یا برا کیا، اور یہ دعا یعنی یہ فائنل ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، اب جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ دعا تو ہے، تم پر سلامتی ہو. اس میں کہاں والا کے درود شریف پڑھتے ہیں ہم؟ نہ ہم نے کبھی حدیثوں میں پڑھا ایسا کہ پہلے یا صحابہ کرام پہلے درود پاک پڑھتے تھے، پھر السلام علیکم فرماتے تھے، پھر درود پاک پڑھتے تھے. ایسا میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں. تو یہ اچھا، اس طرح کی اور بھی بعض اوقات جلدی میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ درود شریف پڑھنے کا عام عرف ہی نہیں ہے. اب جیسے چھینک ماری کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ یار رحمک اللہ کہے، یہ دعا ہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یا رحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو یہاں تو کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے. پھر اگر وہ سلام کے بعد جواب دینا، فوراً جواب دینا واجب ہے، اور اتنی آواز سے دینا کہ سامنے والا سن لے. تو اب اگر درود شریف پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے، لیکن یہ تو علماء فیصلہ کریں گے کہ یہ تاخیر مانی جائے گی یا کیا، انہیں لیٹ کرنا مانا جائے گا. تو اس طرح کی اگر ہم غور کرتے جائیں گے تو یہ عام طور پہ اللہ آپ کو خوش رکھے ہے، ایک دم سے کہہ دیتے ہیں نا جا بیٹا اللہ مددگار، دعائی تو ہی ہے. تو درود شریف تو نہیں پڑھا جاتا اس ٹائم. تو اگر پڑھے مدینہ پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے. نہیں پڑھے اس پر کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے درود شریف نہیں پڑھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.